شمیم کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے ابا کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا اور اماں گھروں میں کام کیا کرتی تھی تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ روزانہ کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ شمیم کے پاس ایک ہی ہنر تھا اور وہ تھا کھانا پکانا۔ اس کی اماں اسے بتاتی تھی کہ بیٹی، کھانے میں برکت ہے، محنت کر کے ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر ایک دن شمیم نے سوچا کیوں نہ شامی کباب بنائے جائیں اور بیچے جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ کا ذائقہ لاجواب ہے اور لوگ اس کے کباب ضرور پسند کریں گے۔ پھر شمیم اپنی ماں سے کہتی ہے، اماں، ہمارے گھر کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں، لیکن میں کچھ سوچ رہی تھی۔ اچھا، تو پھر بتاؤ تم کیا سوچ رہی تھی؟ اماں، وہ کھانا تو میں اچھا بناتی ہی ہوں، کیوں نہ میں شامی کباب بنا کر بیچوں؟ شاید اس سے کچھ پیسے جمع ہوں اور ہم اپنے حالات بدل سکیں۔ اماں پلیز نہ مت کہنا۔ لیکن بیٹی، لوگ تو بہت باتیں کریں گے اور تمہیں لوگوں کے طعنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا تم یہ کر سکو گی پھر؟ اماں، لوگ تو ہر حال میں باتیں کرتے ہیں، میں محنت کروں گی اور اللہ پر بھروسہ ہے کہ ہم کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، کر لو۔ شمیم نے چند 100 روپے ادھار لے کر اپنا کام شروع کیا۔ وہ مارکیٹ جا کر مسالے کچھ لے کر آئی۔ وہ روز صبح اٹھ کر شامی کباب بناتی اور شام میں گلی میں ایک چھوٹا سا اسٹال لگایا کر بیچتی۔ شروع میں لوگ حیرانی سے اسے دیکھتے اور کچھ تو مذاق بھی اڑاتے۔ پھر اس کے اسٹال پہ ایک گاہک آیا جو اسے طنزیہ انداز میں کہنے لگا، ارے بھائی، دیکھو اب لڑکیاں بھی سڑکوں پر آ گئی ہیں۔ بھائی تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی، بتاؤ؟ شمیم مسکراتے ہوئے کہتی ہے، بھیا ضرورت بھی ہے اور شوق بھی ہے، بس آپ ایک دفعہ کھا کر تو دیکھیں۔ اچھا، لاؤ دو ذرا، پھر میں بھی چیک کروں کیا ہے اس میں ایسا۔ شمیم کے کباب کا ذائقہ ایسا تھا کہ جو ایک بار کھاتا وہ دوبارہ آنے سے خود کو نہیں روک سکتا تھا۔ ارے واہ، کباب تو بڑا بڑھیا ہے بھائی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا کاروبار چلنے لگا۔ لوگ اس کے اسٹال پر آ کر کباب کھاتے اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ کچھ سمے بعد شمیم کی محنت رنگ لائی اور کچھ ہی مہینوں میں اس نے اپنے کام سے اچھی خاصی رقم جمع کر لی۔ لیکن جہاں کامیابی ملتی ہے وہاں حسد اور تنقید بھی لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایک دن پڑوسی عورت حسد سے شمیم سے کہتی ہے، دیکھو ذرا، یہ شمیم تو اپنے آپ کو بڑی کاروباری سمجھنے لگی ہے، کل کی غریب آج امیر بننے لگی ہے۔ ہاں بہن، ہمیں تو نہیں بلایا کبھی اس نے اپنے کباب کھانے، بس پیسے ہی چھاپی جا رہی ہے۔ شمیم ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی محنت میں لگی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، لیکن اس کے دل میں ایک اور مقصد تھا۔ وہ اپنے جیسے دوسرے غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ کچھ سمے بعد شمیم نے اچھی خاصی رقم جمع کر لی تو اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے علاقے میں غریب بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول کھولا جہاں وہ مفت تعلیم دیتی اور روزانہ ان کے لیے کھانا بھی دیا کرتی۔ شمیم بچوں سے بہت ہی پیار سے کہتی، بچوں، میں جانتی ہوں غربت میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن تعلیم وہ راستہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سب پڑھو اور آگے بڑھو۔ اس کا یہ کام گاؤں کے لوگوں کو بہت پسند آیا اور وہ مزید لوگوں کی مدد کرنے لگی۔ اب وہ نہ صرف ایک کامیاب کاروباری عورت تھی بلکہ ایک ایسی شخصیت بھی تھی جس نے دوسروں کی زندگیاں بدلنے کی ٹھانی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ شمیم کو بہت کامیابی اور عزت ملی، لیکن کامیابی اور عزت کے ساتھ ساتھ اسے کچھ اور چیلنجز بھی ملے۔ کچھ لوگوں نے اس پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ وہ اپنی نیکیاں دکھاوے کے لیے کر رہی ہے۔ ایک دن ایک گاؤں کا آدمی شمیم کو تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اپنی شہرت بڑھانے کے لیے غریبوں کی مدد کر رہی ہو نا؟ اصلی نیکی تو خاموشی سے کی جاتی ہے۔ بھیا، اگر میرا یہ دکھاوا کسی کی بھوک مٹا سکتا ہے یا کسی کی زندگی بہتر بنا سکتا ہے تو میں خوش ہوں۔ مجھے لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں، میرے لیے اللہ کی رضا اہم ہے۔ آپ کو جو سمجھنا ہے آپ سمجھیں، یہ آپ کا نظریہ ہے۔ شمیم کی محنت اور لگن نے اسے بہت آگے تک پہنچا دیا۔
اس کا کاروبار اب شہر کے بڑے ہوٹلوں تک پہنچ چکا تھا اور وہ ایک مشہور کاروباری بن چکی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے ماضی کو نہیں بھلایا۔ وہ آج بھی اپنے اسکول کو چلاتی اور لوگوں کی مدد کرتی۔ شمیم کی کہانی غربت سے کامیابی تک کا ایک روشن سفر تھی، لیکن اس کی کامیابی صرف پیسے میں نہیں تھی بلکہ دلوں کو جیتنے میں تھی۔ اس نے ثابت کیا کہ محنت اور لگن سے انسان نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی بدل سکتا ہے۔